جو اللہ لکھوا رہا ہے کرامن کاتبین، یہاں جو فرشتے بیٹھ کے میری اور آپ کی اچھی باتیں لکھ رہے ہیں، تو گویا وہ تو ختم نہیں ہو سکتی. گویا کہ زبان اور ہاتھ جس کے مختلف جو اعضاء ہے وہ خود بات کریں گے اللہ سے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. گویا کہ یہ سارے ہمارے جو اعمال ہے کردار کی شکل میں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا، اگلی جو بات ہے نا، یہ ادب کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے. اس میں مکس ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، نماز کی پابندی بھی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو حکمت کی ہوتی ہیں نا، جو فطرت کی چیز، ماحول اچھا ہو تو بچہ وہی کرتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ تزکیہ کیا جا رہا ہے یا میری اور آپ کی تربیت کی جا رہی ہے. یہاں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، کہ اگر آپ رائے کے دانے کے بقدر یا اس کے برابر بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اور وہ نیک عمل آسمان کی فضاؤں میں یا پھر زمین کے پیٹ میں یا پھر پہاڑ کے بالکل تہ کے وہ گہرے میں کھڈے میں آپ اور میں کریں گے، تو گویا کہ وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو میرا اور آپ کا عمل، نیک عمل، کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا. اسے اگر آسان سے الفاظ میں مکافات عمل جسے کہا جائے، جزا اور سزا کا جو عمل ہے، یعنی یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا 3 چیزیں ہو جاتی ہیں عقیدے کے حوالے سے، توحید، رسالت اور آخرت. یہاں اصل میں آخرت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. انداز ذرا وہی تھوڑا سا الگ ہے، لیکن بات وہی آ رہی ہے جو کہ وہاں کی گئی تھی سورۃ العصر میں، کہ گویا کہ میری اور آپ کی نیکیاں ہیں، میرا اور آپ کا اچھا عمل ہے، میرا اور آپ کا اللہ کے راستے میں انفاق اور مال خرچ کرنا ہے، یا اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے، ادب و احترام سے پیش آنا، محض اللہ کی رضا کی خاطر، اس میں کوئی اپنی کوئی ذاتیات نہ ہو. تو گویا کہ یہ عمل شاید وہ سامنے والا مخاطب نہ سمجھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ اصل بات ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو بس اوقات معاشرے میں یہ چیزیں جو عام ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے یہ بڑا بے وقوف ہے، ان کو تو ٹیکے سے بات کرنی نہیں آتی. تو گویا کہ اب اگر وہ اس طرح بہیو کر رہا ہے، لیکن آپ کو پھر ٹیکے سے بات نہیں کرنی، آپ تو اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں نا. آپ کو کیا فکر ہے ٹیکا دکھانے کی؟ آپ کو تو ساری نیکی، آپ کی تو ساری محنت، مشقت اور وہ آپ کا جو صبر، وہ سارا کے سارا ضائع ہو جائے گا. تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. ایک تو یہ آپ کے کردار کی بات ہے، اور ایک کردار وہ ہے جو بندگی کے حوالے سے ہے. گویا کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، بدنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے. اٹھ نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، آپ تو لگا رہے ہیں نا. اللہ کے ہاں وہ ضائع نہیں ہوگا، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. چھپ کے عمل کریں یا پھر ظاہر کریں، یہ ساری چیزیں اس میں بتائی جا رہی. ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے بالکل آپ مائکروسکوپ سے دیکھنے والا. آپ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بننے والے رازوں سے واقف ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا. یہ بڑی اہم چیز ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے ہم بھول بہت جلدی جاتے ہیں نا، کہ جب ہم باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو نماز میں سستی آ جاتی ہے، اور جب نماز کی بات کرتے ہیں تو باقی جو رویہ اس میں سستی آ جاتی ہے. چونکہ جب آپ اجتماعیت میں ہوتے ہیں تو بیلنس ہو کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ خود جو ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ بھائی ہوتے ہیں جو دوسرے کام اچھے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے سیکھ کے آپ وہ کر لیتے ہیں. اور گویا کہ آپ میں نماز بھی سستی ہوتی ہے، تو وہ ایک بھائی آپ کا ایسا بھی ہوتا ہے جو تہجد بھی قضا نہیں کرتا. گویا کہ آپ اس کو دیکھ کے وہ پھر آپ میں ذرا سا حوصلہ آ جاتا ہے. تو گویا کہ یہ مختلف صلاحیتیں انسانوں میں، جماعتوں میں موجود ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں وہ ماحول سے اور تربیت سے ملتی ہیں، اور جماعت سے ملتی ہیں، کسی کے ساتھ جڑنے سے ملتی ہیں. اکیلے اگر میں اور آپ رہیں گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ وہ جو طوفان آ رہے ہیں، بے حیائی کے طوفان ہے، اور فقر کے طوفان ہے، غربت کے طوفان ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس رزق تو بہت ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، تنہائی میں وہ قید ہو کے مر جاتے ہیں. تو گویا کہ یہ اللہ کا شکر ہے، ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس، قرآن کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دولت ہے. پھر ہم ملتے ہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی اللہ کی نعمت ہے. گویا کہ یہ نماز کے اعتبار سے. اچھا، ایک نماز کی بات کی جا رہی ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. گویا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا، تواصی بالحق تواصی بالصبر. گویا کہ آپ نے حق بات کی وصیت کر دی، یہ وہی بات ہے. تواصی بالصبر اور تواصی بالصبر وہ بھی آگے آ جائے گا. تو گویا کہ اگر آپ سورۃ العصر اور اسی طرح سے سورہ لقمان رکوع نمبر 2 جوڑیں تو کسی درجے میں مشابہت ہوتی ہے، انداز الگ ہے.
وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھیں آپ نے نیکی کی جو ہے وہ دعوت دینی ہے، حکم کرنا ہے، وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، آپ نے جو ہے برائی کو بھی منع کرنا ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، گویا کہ اب جو ریئیکشن آئے گا اس پہ کیا کرنا آپ نے؟ صبر کرنا، تواصی بالصبر کے ذریعے، ان ذالک من عزم الامور، گویا کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ کبھی آپ بڑی تیاری کر کے جائیں گے اور بڑی محنت سے آپ کسی کو بیان کریں گے لیکن کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، اور کبھی آپ بڑی محنت سے تیاری کر کے تھک کے اور وقت نکال کے جائیں گے، آگے جائیں گے، آپ ہوں گے اور ایک اور آدمی ہوگا، دو آدمی بیٹھے ہوں گے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے ساتھ، اس لیے یہاں یہ بات ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ جو کام ہے ہمت والے ہیں، تحمل والے ہیں، اور اگر اس میں جلد بازی کریں گے تو پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے۔